اللہ رب العالمین خالق کائنات وحدہ لا شریک رب نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ بعض روایات میں 3 اور بعض روایات میں 4 رنگ کی مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ جس روایت میں 3 کا ذکر ہے اس میں سفید، سرخ، سیاہ، اور جس میں 4 کا ذکر ہے اس میں ساتھ گندمی رنگ کو شامل کیا گیا۔ 4 رنگوں سے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ 4 رنگوں کی مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ جب آپ کا جسم تیار کیا گیا تو فرشتے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کا معلم جس کا نام عزازیل تھا، آج اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، یہ بھی آیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو پاؤں کے ٹخنوں والی جگہ سے لے کر سر کے بالوں والی جگہ تک، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، سارا دیکھا۔ کہنے لگا کہ اس کو جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں، یہ بھوکا ہوگا تو اسے چلا نہیں جائے گا، زیادہ کھا لے گا تو اسے اٹھا نہیں جائے گا، تو اس کو اللہ نے کیوں پیدا فرمانا ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو مجھ سے زیادہ مرتبہ اور مقام دے دیا اور مجھے اس کے تابع کیا تو میں اس کی ایک بھی نہیں مانوں گا، اور اگر اس کو میرے تابع کیا تو میں اس کو پریشان کروں گا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو بڑی عزت اور مقام سے نوازا ہے، لیکن اس نے جب آدم علیہ السلام کے دل والی جگہ پہ ابھی وہ ساری مٹی تھی دیکھا تو کہا یہاں پر کوئی خاص مقام بنایا گیا ہے انسان کا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ایک خالی جگہ اندر چھوڑی ہے، تو یہ کوئی خاص جگہ ہے۔ باہر سو فرشتے زیارت کر کے چلے گئے اور یہ شیطان جس کا نام عزازیل تھا یہ بھی چلا گیا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی مٹی پر 39 دن پریشانی کی بارش نازل فرمائی اور 1 دن خوشحالی کی بارش نازل فرمائی۔ اس لیے انسان زیادہ پریشان رہتا ہے اور تھوڑا خوشحال رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ جو شیطان تھا اس نے آدم علیہ السلام کی ناف والی جگہ پہ تھوکا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا یہاں سے مٹی نکالو۔ جب مٹی نکالی گئی اللہ نے اس کا کتا پیدا فرما دیا۔ پہلا کتا بھی انسان سے پیدا فرمایا، پہلی عورت کو بھی اللہ نے انسان سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کا جب اللہ نے کتا پیدا فرمایا تو اس کے اندر خالق کائنات نے کچھ خصلتیں رکھی۔ نمبر 1، کتا رات کو سوتا نہیں۔ نمبر 2، انسان کو کاٹتا ہے۔ نمبر 3، انسان سے محبت بھی کرتا ہے۔ رات کو سوتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی مٹی کو ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کا لگا۔ رات کو سوتا اس لیے نہیں کہ اس کو ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لگا، اور انسان کا دشمن اس لیے ہے کہ اس کی جو مٹی ہے اس کو جو پانی لگا وہ شیطان کا تھوک تھا۔ انسان سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے وہ انسان کے جسم سے لی گئی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ 3 خصلتیں رکھی ہیں، لیکن خالق کائنات نے جب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکنی چاہی تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے چہرہ مبارک والی جگہ سے روح کو داخل فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے منہ والے حصے سے روح کو داخل فرمایا تو روح اندر داخل ہو کے پھر باہر آ گئی۔
روح نے عرض کی الہ العالمین مجھے اندر سے ڈر لگتا ہے۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمایا، پھر روح کو داخل فرمایا۔ روح جب آدم علیہ السلام کے چہرہ انور میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا یرحمک اللہ، تیرا اللہ تجھ پہ رحم کرے، تیرے رب نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ تو اپنے اللہ کی حمد بیان کرے، اپنے رب کی تعریف کرے، اپنے رب کی کبریائی بیان کرے، اس کے نام کا ذکر کرے۔ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے جب مکمل جسم کے ساتھ تخلیق فرما دیا، پیدا کر دیا، سارے جسم میں روح چلنے لگی، تو آدم علی نبینا علیہ السلام جنت میں ٹھہرائے گئے۔ اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں کو حکم فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ مشورہ فرما رہا ہے تو فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، الہ العالمین یہ دنیا میں قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری تسبیح بیان نہیں کرتے، ہم تیرا ذکر نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو خالق کائنات نے پہلے پارے میں یہ بھی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم سکھا کے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے الہ العالمین جو تیرا حکم ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا رسول بنا دیا، پھر میکائیل، پھر عزرائیل، پھر اسرافیل، یہ فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے روٹین کے ساتھ باری باری سجدہ حکم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، تعظیم کے لیے سجدہ کروانا یہ رب العالمین کا حکم تھا۔ تو خالق کائنات نے حکم فرمایا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے ابلیس تو بھی سجدہ کر۔ ابلیس کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل جا میری بارگاہ سے، تو کافر ہو چکا ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، افضل اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں۔ تو خالق کائنات نے شیطان کو اپنی رحمت سے جنت سے نکال دیا۔ اس نے کہا الہ العالمین مجھے چاروں سمتیں عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اس سے کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، چاروں طرفوں سے تیرے بندے پہ حملہ کروں گا، اس کو تیری رحمت سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے اس کو دے دی، چاروں سمتیں اس کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ یہ چاروں سمتیں تیری ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے۔
فرمایا آدم 2 چیزیں یہ بھول گیا ہے، زمین اور آسمان، وہ تم مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس سے مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا آدم تم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے میری حمد بیان کرو گے، میری تعریف کرو گے، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا مانگو گے تو میں رب جو تم چاہو گے تمہیں عطا فرما دوں گا، تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لوں گا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک رب نے آدم علیہ السلام کو یہ 2 جگہیں عطا فرمائی، زمین اور آسمان۔ یہ 2 جو جگہیں ہیں یہ حضرت انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے پہلے اپنے رب کو سجدہ کرے، باوضو ہو کے سجدہ کرے، پھر سجدے میں جا کے اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو خالق کائنات اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس سے آگے انشاءاللہ العظیم ہم اپنے اگلے کلپ کے اندر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔